دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر۔ ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی۔ بعد میں داستانیں سناتے ہیں۔ بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے، میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق اتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں، وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں، اتنا فرق ہے زندے اور ہم۔ ذرا بعد میں قائل ہیں تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا اس کا ذرا عملی نمونہ بھی۔ احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی۔ یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے، بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں۔ قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی، سمجھانا ہے تو قدر ہونی۔ ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ، سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابعداری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، تو ہر وقت سامنے رہتے ہیں، قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لیں۔ ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں، زیارتیں کرائیں۔ خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوں، میں کہتا چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا۔ کہنے لگا جی میں تو کدھر ہو رہی ٹھیک سے پائی۔ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی۔ کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات۔ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ، جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھاؤ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ڈرائیور پاس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھاؤ، تو بھی پڑھ لے بھائی، کہتا میں بڑے پڑھے نہیں۔ جی یہ بے قدری ہو جاتا ہے، احساس نہیں رہتا جب آپ پکے آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ قدر، احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے۔ وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخط، وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ، ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ۔ وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر۔ مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا، ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا۔ ذاتی رسالت ماں پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا، ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض بھی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے۔ غلامی مشکل کام ہے، تابعداری، غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار۔ مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے، غلامی کے پر پکی غلامی۔ حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا، یہاں لوگ سیاستیں نہیں، لوگ روز چمکتی
کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے, ہمیں بھی نمائندگی ملے, ہمیں بھی نمائندگی ملے. لوگ روز باتیں کرتے ہیں, ہوتی ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. دوسرے حضرت عمر فاروق, مکہ سے حضرت عثمان غنی, مکہ سے حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, امام حسن. جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا, ہمارا کام غلامی کرنا, ہم غلامی کریں گے. ہمارا کام تابع داری کرنا, ہم تابع داری کریں گے. آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے. جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ آئیں گے, تمہیں تکلیف دیں گے, تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں, تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں, احتیاط لے جاؤ گے, کر لو گے دلیری. اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے, حضور بے ادبی نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے, زیادہ نہیں حضور, چھوٹی سی بات. میرے حبیب نے فرمایا کر لو. تو کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں, آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے, بے ادبی نہ سمجھے, آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں بھائی, تمہارے ساتھ وعدہ رہا, جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا, اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری خبر بھی مدینے میں ہی بنے گی, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے, جوش جذبات میں. اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال, وہ زمین پہ گر گیا, اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے, اٹھیے پھر چلیے, اٹھیے پھر چلیے. یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے, آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے, ہم نچھاور کر دیں گے, آپ چلیے. مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی, تاریخ. اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے. فتح مکہ ہوئی نا, علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو, یہاں میں ختیجہ کو بیعہ کھلایا تھا, جہاں میری اماں آمنہ کا گھر ہوتا تھا, یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے, یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا. نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے, کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی. مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے, عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں. مکہ فتح ہو گیا, اگر دل کرے تو حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار ہے, آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں, آپ تو مدینے کی ایک ایک شہر سے, مکے کی ایک ایک شہر سے, دل کرے تو رہ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو, رہنا نہیں, اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے, رہنا وہی ہے. آمینہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی. میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا. ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا, خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے, کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے, بحرین کے ساتھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا, کہا محبوب چاہیں تو انصرین چلے جائیں, چاہے تو بحرین چلے جائیں, اور چاہے تو یثرب چلے جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے, وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے. تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں, پھر مدینے چلیں. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ واشد. حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا, اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے, اب مجھے زیادہ محبوب کر دے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی, فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے, اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے, میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا. سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے, صحابہ بحیثیت صحابی, نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی, جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے وہ حضرت ابو سلمہ تھے. جناب ام سلمہ کے شوہر, ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا, اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے, کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے. جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں وہ میں پہنچا, اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے, لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں, پر اب نے دیکھا میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے. جو دھکے کھا کے جاتا ہے, اذیت برداشت کر کے جاتا تھا, جو تکلیف میں جاتا تھا, وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا, وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا, وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا, وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا. اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا.
وہ काबतुल्लाह के तवाफ करता था, वो कुरान पाक की तिलावत करता था, वहां हाजिरी देता था। जो जाते थे मुशक्कत बर्दाश्त करके, उनके अंदाज और होते थे। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे इज़्न मिला, मैं निकला, बीवी साथ है, और इतनी मोहब्बत लोग मिसाल देते थे मियाँ बीवी के प्यार की, बड़ा प्यार था। 1 साल के एक बेटे हैं। फरमाते हैं जब हम निकले मक्का मुकरमा से तीनों, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, रास्ते में थे, मेरे खानदान वाले भी आ गए, मेरी बीवी के खानदान वाले भी आ गए। आके हमें रास्ते में रोक लिया। मेरी बीवी के घर वाले कहने लगे, तूने जाना है तो जाओ, ये हमारी बेटी है, ये नहीं जाएगी। मैंने कहा मेरी बीवी है, वो मेरे साथ जाने को तैयार है, कैसे रोक सकते हो? तो उसको क्या पता, वो तो माज़अल्लाह नादान है, बेवकूफ है, हम नहीं जाने देंगे। कहते जबरदस्ती, जबरदस्ती। मेरे भाई ये कदर वाले लोग कहते जबरदस्ती मेरी बीवी को जुदा कर लिया, साइड पे कर, ये नहीं जाएगी। फरमाते मासूम बच्चा मेरी गोद में, मेरी एक नजर बीवी पे, एक बच्चे पे। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो मेरे घर वालों ने मेरी गोद से मेरा 1 साल का बच्चा छीन लिया। औलाद कमजोर कर देती है, औलाद बुज़दिल कर देती है। हजरत अबू सलमा कहते हैं मेरा बेटा छीन के ले गए, कहने लगे तूने जाना है तो जा, ये हमारी नस्ल है, हमारी औलाद है, हमारे खानदान का चश्मो चराग है, हमको नहीं जाने देंगे। कहते हैं दोनों का ख्याल था कि बीवी भी रख ली है, बच्चा भी रख लिया, अब तो रह ही जाएगा ना। फरमाते मैं घोड़े पे बैठा, मेरी बीवी कहने लगी इसे बड़ा प्यार है मुझसे, इसे बड़ी मोहब्बत है बेटे से, लेकिन मैं गवाही देती हूँ कि मेरा शौहर सबसे बढ़कर आमिना के लाल से मोहब्बत करता है, ये सबसे बढ़ के रसूल कायनात से प्यार करते हैं, ये नहीं परवाह करेंगे, ये जाएंगे ही। कहते हैं मैं घोड़े पे बैठा, अब पक्की सड़क है, तेज बस चलती है, और 550 किलोमीटर का सफर है, रास्ता भी कोई नहीं, पहाड़ी इलाका। हजरत अबू सलमा कहते हैं मैं मक्के से घोड़े पे बैठा, मदीने आया, लेकिन सारे रास्ते मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने औलाद, बीवी, घर बार, मदीने की मोहब्बत में निछावर कर दिया, मैं छोड़ छाड़ के आया सारा कुछ। फरमाते एक पूरा साल जुदाई रही, पूरा साल, न मैं बेटे से मिल सका, न बीवी से मिल सका, सारा कुछ होने के बावजूद जुदाई रही। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं साल के बाद मेरे एक चचा को तरस आया, और वो मेरे वालिद से कहने लगे, मेरे बेटे को ले गए कि क्या गलती है इस बच्चे की, मासूम को जुदा किया हुआ है। वो मना के मेरे बच्चे को माँ के पास ले गए। जब बच्चा मिला माँ से तो मार हुई, फिर उन्होंने अपने भाई से कहा मेहरबानी करो, साल हो गया तुमने आजमा तो लिया है, वो मदीना कोई नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी करीम के कुछ गुलाम कारोबार की नीयत से मदीना छोड़ गए थे। हुजूर ने फरमाया अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, इनके लिए मदीना ही बेहतर था, काश ये समझते, इनके लिए मदीना ही अच्छा था। जब रंग पर है बहारे मदीना की सब जन्नतें हैं, निसारे मदीना, इनके लिए मदीना ही बेहतर था। अगर इस बात को समझते, आमना के लाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के गुलाम 1 साल के बाद, आप फरमाते मेरी बीवी के भाई को तरस आया, कहने लगा ठीक है, अगर तू भी जाना चाहती है तो ठीक है, जा हमारी तरफ से जहां तेरा दिल करे। घोड़ा दे दिया, कुछ ज़ादेरा दे के बीवी और बच्चे को बिठा दिया। हजरत उम्मे सलमा कहते हैं मैं अकेली चली मक्के से, अकेली चली मदीने की मोहब्बत में, अकेली बेटा लेके। लेकिन फरमाते खुश मैं इतनी थी जितनी उस दिन खुश हुई थी जिस दिन मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा था। फरमाते उस खुशी के तसव्वुर से मैं चली, और जब मैं मदीने की राह पे निकली तो उस्मान इब्ने मज़ऊन से मुलाकात हो गई रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाती इतनी खैर वाला जवान मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, इतना नजर और तबीयत का पाक मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मील का सफर किया घोड़े की लगाम पकड़ के, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की तरबियत पे, सैकड़ों मील का सफर मेरे साथ किया है, एक बार भी नजर उठा के मेरा चेहरा नहीं देखा। एक दफा भी कहती है मैं खाने का मुतालबा करती तो बिठा के चले जाते, और दूर खाना रख के जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन निकल जाते। कज़ाए हाजत की बात करती तो मुझे बिठा के दौड़ लगा देते। फरमाती मुझे मदीने लाए, हुजूर भी पहुंच चुके थे, शौहर की मुलाकात हुई, बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। फरमाते बड़ा रोए, तीनों हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू सलमा सुन, अगर तेरी तकलीफ और सब्र सबसे ज्यादा है तो मेरा अल्लाह अजर भी तुझे ही सबसे ज्यादा अता फरमाएगा, अल्लाह सब्र पर तुझे अजर भी ज्यादा देगा। और फिर मेरे महबूब ने फरमाया तूने मदीने की जानिब हिजरत की है सबसे पहले, अब जितने लोग हिजरत करेंगे उन सब के बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा, सबके बराबर अल्लाह तुझे नवाजेगा। मेरे भाई अज़ियतें बर्दाश्त कर, तकलीफें सह, अज़ियत बर्दाश्त करके लोग पहुंचते हैं। लेकिन ना बूढ़ा आदमी, हमारे लोग सादे होते हैं, देहाती होते हैं, पहली दफा मुल्क से निकलते हैं, ये नहीं पता जहाज में किस सिमत जाना है, किस तरह बैठना है। वो
ہم کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے. بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ کیسے اس میں جائے. ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے, میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے. یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی, میں بڑا سمارٹ ہوں, میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے. بھائی تیرے والد ہے, تو نے بھیجا ہے, تو کون سا تو نے کمال کر دیا, تیرے والد نہیں. ادھر یہ سان جتلا رہا ہے, ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی کوشش کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ. نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ, زبان کی خبر نہیں, بڑی دقتیں ہیں, بڑے دھکے ہیں. یہاں اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر, تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں. پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی, وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے. خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو. کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں. پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا, ملا کچھ ہے, بڑی تکلیف سہی, بڑا کچھ ہوا. لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے, جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے, تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی. یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب, دیکھو میرے نصیب. آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے. اس کو سارا درد بھول گیا ہے, ساری تکلیف بھول گئی ہے, سارا کچھ اسے ہو گیا, اور پھر کھل کے رویا. جاتے بھی رویا ہے, پلٹا ہے تب بھی رویا ہے, جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے, جب موقع ملا ہے تب ہی رویا. ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں, کبھی فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں. کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں, کبھی یہ فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے, ان کے دھکے نہ دیکھا کرو, کرم دیکھا کرو. یہاں خیرات بٹتی ہے, جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے. تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے, تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے, تو جا اب دوسرے کو آنے دے. تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو, یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی, اب کہا نکلو نکلو. اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ. یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تین ہو گئے بھی دیتا سی. یہاں جتنی باہر جاؤ, جس طرح جاؤ, جس رنگ میں جاؤ, جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور کی ایک مجھے رات کو کہنے لگا, ہم لوگ ذرا لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں, ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں, بالکل ڈائریکٹ, کوئی انڈائریکٹ نہیں, سیدھا سیدھا. عزتیں بھی حضور کے نام پر, شانے بھی نبی پاک کے نام پر, موجیں بھی سرکار کے نام پر, ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں. تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, محمد محمد فقیندے گزر گئی, محمد محمد فقیندے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو, تسی تے میں کیا اور ترجمہ کر لیا تو تے بڑے سدے ہون لگ پے نے. میں نے کہا یہ والا کر لینا, یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا, یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا, اس طرح کا کر لے, اس میں کیا حرج ہے. یہ بھی کیا ہے, میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے, مدینے تے جانا. تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں, یہ والا کر لے, اس پہ تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے, کئی دولتاں والے رہ جاندے, مسکین نظارے کر دینا, یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے. لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں, توفیق ہی نہیں امید. یہ تو کرم ہے رب کریم کا, جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی. مواجہ شریف پہ نہیں جاتا, اندر نہیں جاتے, انہیں توفیق ہی نہیں, وہ آنے نہیں دیتے. داخل ہے 313 منافق بھی تھے نا, نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ, رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی, حضور کی تقسیم میں کوئی کمی. وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق ہی رہے, انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا. میرے 2 آنسو نکل گئے, اتنا درد والا تو نہیں ہوں, تو نکل گئے کھڑے. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولی تو کب سے کھڑا ہے یہاں, اردو سپیچ تھا, کب سے کھڑا ہے. حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے, رونے میں تو محبت نہیں. تو میں نے کہا ویسے سچ بچائے, رونے میں محبت نہیں, رونے میں محبت ہے. میں کیسی تے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوسرے کمرے میں رون لگ پیندا. محبت ہوتی ہے نا, والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ, بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے, رونا محبت نہیں. کہنے لگا جی رونے میں بھی محبت ہے, رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح. میں نے کہا مانتے ہو, کہنے لگا ہاں. تو میں کہ پھر دونوں روئیے, ادھر آ, ہے نا محبت, ادھر آ, دونوں مل کے روتے ہیں, آ جا تو بھی آ. لیکن تو رو سکتا, تو نہیں رو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا, ڈیوٹی کرنے آیا ہے. تیرا اور میرا فرق ہے, تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں. تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا. تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا, اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں. صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ فقیری ہے, یہ گداگر ہی ہے, گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے, تو کیسے روئے گا,
مجھے تو پتہ ہے نا، پتہ سارا ہے سردار مکیتیا نا، مجھے تو خبر ہے نا، من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من نانم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا، تو مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو اپنا سارا چچھا نظر آ رہا ہے، خبر ہے کہ کیا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں، تو میں تو بخشوانے آیا ہوں، تو صاحب ہوگا بڑا کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، چند لوگوں کی معاذ اللہ، چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے، آج تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آج تک وہی اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں۔ ایک گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے، بقی کو جنت ہے نا، جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا، بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا۔ کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، خالی بقی کہیں، حضور نے نہیں کہا جنت۔ میں نے کہا ہے یہ غلطی لگ رہی ہے، جنت البقی میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے، جنت البقی میں حضرت عثمان غنی آرام فرما، جنت البقی میں امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، جنت البقی میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے، جنت البقی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جنت البقی کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے، جنت البقی کے اندر حضرت ابو الدرداء ہے، جنت البقی کے اندر سیدہ سودا ہے، سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہر حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے، جھک گئی نا گردنیں، حضرت سیدہ، او بھائی جہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے، وہ بی بی صاحبہ جنت البقی میں لیٹی ہیں، اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں، حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں، اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں، حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں۔ اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی، اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں۔ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے۔ عجیب تیرا انداز ہے، عجیب تیرا طریقہ ہے، عجیب تیرا۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، عقیدت مندوں کا کیا حال ہے؟ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، میرے دوست جانتے ہیں چائے کی۔ تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے، چائے کہاں لے کے آتا ہے، کئی زمانے سے پتا ہے، کبھی کبھی تنا جاتا تھا، کبھی کبھی کسی، اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلو۔ ہم لوگ پہنچ گئے، وہ سوڈانی ہے، سوڈان کا رہنے والا ہے، تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے۔ اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا مسجد نبی کی، جالی لگی ہوئی ہے جہاں، اس کے باہر والی سائڈ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے، اس نے وہاں بیٹھنا ہے، رات کو چائے لائے گا، کئی بڑے بڑے وہ بھر کے، نہیں یہ ترماس نہیں، کولروں میں چائے لاتا، بڑے بڑے کولر، امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے، سینکڑوں آدمی چائے پیتے۔ میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے، چلو حضرات چلے، وہاں پہنچے، چائے بڑی مزیدار تھی، بڑی لذیذ چائے، بکریوں کے دودھ کی، سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا، بکریوں کے دودھ کی چائے۔ تو ایک کپ اس نے دیا تو میں کہہ لوں کو ایک اور دیوے نے دے چڑھنا دیا، 2 پیے 3 پیے، چہرے چمک رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آ گیا، تو ساتھ تھے، لو چائے پی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ۔ اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی آ جاتا ہے، وہ سوڈان کا رہنے والا ہے، اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے، کہتا ہے معافی شغل، اینا شغل، یہی شغل ہے جڑے کام لگے ہیں، بس سرکار کے مہمان میں وہ چائے پلاتا، اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے۔ ہمیں اس نے دیکھ لیا، مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں، میں نے کہا نہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں، ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں گے میں سادہ آدمی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے، تو اب وہ عربی ہے،
ہم اردو اور پنجابی جاننے والے تو جتنی نعتیں عربی تھی چند، ملا جامی نسیمہ جان بے بتہا گزر کن با احوالم محمد اللہ خبر۔ ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارو خاک سارو یا رسول اللہ، نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے۔ ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا، کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم، گناہ گار بھی ہوں، شرم فارسی اور عربی میں گناہ گار بھی ہوں اور گناہ گارم شرم باہر امیدوارم یا رسول اللہ، حضور گناہ گار ہوں شرم سار ہوں پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے۔ اور وہ ایک وہ پڑھی، پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو، اب اس کو عربی سمجھ آئے گی تو اولا یصلی وسلم دائما، تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، وہ دیر تک محفل جمی رہی۔ اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی تو ہے نہیں، اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور، حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی ایک ربائی ہے عربی میں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، چند میں نے وہ پڑھی، بابا جتنی گنجائش تھی، جو کچھ اس وقت ماں حاضر تھا مستحضر تھا ذہن میں وہ پڑھا۔ توجہ ہے آپ حضرات، کبھی کبھی بات بنی ہوتی ہے، تو بات بنی ہوئی تھی، محفل جم گئی، کہنے لگا اور سنائیں، میں کیا ہوں ساڈی عربی ختم ہو گئی انی سی، اب اردو رہ گئی ہے اور پنجابی رہ گئی ہے، تو تجھے کوئی نہیں سمجھ آئے گی، ہم پڑھ دیں گے لیکن وہ جتنی ہمارے پاس تھی نا، بالغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیو، میں ذرا کتابوں سے میرا تعلق ہے تو مجھے کچھ چند لفظ زیادہ آتے تھے، میں نے کہا جی وہ ہماری اب ختم ہو گئی ہے صاحب، اب ہمارے پاس اردو پنجابی بچی ہے تو تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ آپ یقین کریں ایک جملہ اس نے کہا جان ہی نکال کے لے گیا، ایک جملہ ایک لفظ، اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف کو چہرے ہیں، سامنے حضور کا گنبد ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں آتی، جتنی آتی تھی پڑھ دی، پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا پڑھو پڑھو اردو میں پڑھو پنجابی میں پڑھو، میں نے کہا نہیں آتی، تو جذبات میں آ گیا، کہنے لگا پڑھو معافی معلوم ہی نہ معلوم، کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ جو سن رہے ہیں انہیں ساری سمجھ آتی ہے، انہیں ساری سمجھ آتی ہے، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، لگا انہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے چھوڑو، ہم کو مجھے سنانے آئے ہو، سنانے تو رسول پاک کو آئے ہو صلی اللہ ہو، معافی معلوم ہی نہ معلوم، اسے سارا ہی پتا ہے، ان کی بارگاہ میں پڑھو۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شیخ یہاں بہت لوگ نعت سنتے ہیں، بہت لوگ، تو کہنے لگا تم نے تو ٹولی دیکھی ہے نا، ٹولی دیکھی ہے، اگلے دن میں گیا تو پاس ہی بٹھا لیا، میں نے کہا بڑے لوگ نعت سنتے ہیں، یہ تو نہیں سنتے جو چند اندر کھڑے، کہنے لگے یہ ٹولی ہے، باقی سارا مدینہ نعت سنتا ہے، تم نے ٹولی دیکھی ہے، ہم نے ٹولے دیکھے ہیں، روز محفلیں ہوتی ہیں، روز یہاں سرکار کی نعت خوانیاں، کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن جن کی پڑھنی ہے انہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی کیفیات، حضور کے شہر کا رنگ، ہر طرف روشنی، ہر طرف نورانیت۔ اس دفعہ سخت سردی تھی، رات کو میری طرح کے نازک مزاج لوگ ایک سویٹر، اس کے اوپر ایک چادر، بڑی ٹھنڈ پھر بھی محسوس ہوتی تھی، پہلے پیر جلتے تھے، اس دفعہ ٹھٹھرتا موسم تھا، میں سوچتا تھا شاید رات کو لوگ کم نکلا کریں گے، لیکن بس جدھر جدھر دیکھتے تھے نور ہی نور تھا۔ سردی ہے یا گرمی، بڑی سخت گرمی کا ماحول بھی وہاں دیکھا، اور اس دفعہ بڑی سخت سردی دیکھی، پر چاروں طرف نور برستا دیکھا، چاروں طرف روشنی برستی دیکھی، لوگوں کو دیکھا عقیدوں کی تازگی کرتے، لوگوں کو دیکھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک سفر میں ہم لوگ نکلے باہر، تو اس نے بٹھا لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے سلام، میں باہر نکلے نا تو عادت ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے لبوں پہ، ہماری نسلوں کی زبانوں پہ جاری کرا دیا ہے، باہر نکلے سلام کر کے تو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کیسے؟ بولیے، یہ ہمارا وظیفہ نا، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ یا یہ لفظ ادا کر رہے تھے، تو اس نے کھڑا کر لیا، کہنے لگا ادھر آؤ، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وضو کرنا تھا، میں نے کہا صاحب آپ لیکچر سن لیں، میں وضو کر کے آیا، گزشتہ دفعہ کی بات۔ وہ بڑے سیانے آدمی تھے، ہمارے ٹور آپریٹر بھی تھے، وہ سننے لگے اس کی بات، جب تک میں نے وضو کرنا تھا تب تک انہوں نے لیکچر سننا تھا، اس نے پوری تمہید دی، خدا جانے آیتوں کا کیا کیا مطلب بیان کرتا رہا، میں نے تو سنا نہیں۔ میں لوٹ کے آیا، کہنے لگے مولانا بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا جی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اجازت ہے؟ اس نے کہا سمجھ گئے ہو؟ کہا سمجھ گیا ہوں۔ سلام لی تو نکلتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ وہ کہتے تینوں کی سمجھ آئی؟ کہتے مینوں تے نہیں سمجھ آئی، تینوں ہی آ جانی چاہیے، تو ہی سمجھ جا بات۔ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تبدیل ہو سکتا
اور یہاں آ کے تو پختہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ ساری فضا کہتی ہوئی نظر آتی ہے یار